انسان کو نا اللہ پاک نے بیریئرس کے ساتھ بھیجا ہے. انسان کا جسم اور روح کا ملاپ یہ بہت طاقتور ملاپ ہے. کانشیس ایک بہت طاقتور شے ہے. اس کانشیس پہ اللہ پاک نے بیریئرس لگا دی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی, سجھائی نہیں دیتی ہیں, نہیں دیتی, کیونکہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اب یہ جو بک آف اینوک پہ آپ نے ڈسکشن کی تھی نا سر, اس نے میرے دماغ کو بہت ہلایا, کیونکہ اس سے پہلے میرے لیے اینجل کا کانسیپٹ بڑا ڈفرینٹ تھا. میں اینجل کو یہ ایسی ایک مخلوق دیکھتا تھا جو غلطی نہیں کر سکتے, اور مجھے اتنا پتا تھا کہ ہاروت اور ماروت دو, بلکہ مجھے کریکٹ کیجیے گا کیونکہ وہی میں نے وہی تفسیر پڑھی ہوئی, عربک میری نہ ہونے کے برابر ہے سر, کہ ایسے دو اینجلز ہیں جن کو اینجلز نے اپنی طرف سے ریپرزینٹیو بنایا ہے کہ یا اللہ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں آپ بھیجو گے تو ہم اتنی کرپشن نہیں کریں گے, ہم زیادہ اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں. تو پھر یہ کنسنسس ہوا کہ ہاروت اور ماروت کو بھیجا جائے گا اور ان کو انسانی نفس دی جائے گی. ایک اندھیرے کمرے میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں, موم بتی لگاتے ہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے, جس سے کیا ہوتا ہے ان کا سایہ سامنے دیوار پہ نظر آ جاتا ہے, اور کچھ آیات ہوتی ہیں, کچھ ساؤنڈز ہوتے ہیں, فریکوینسیز ہوتی ہیں, ان کا چینٹنگ شروع کرتے ہیں. کوئی 20-30 دن تک تو راتوں تک تو لگاتار کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس سایہ موو کرنا شروع کر دیتا ہے. وہاں سے پھر وقت ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں کنٹرول کرنی ہوتی ہیں, کیونکہ وہاں اگر آپ نے قابو چھوڑ دیا, اور زیادہ تر لوگ چھوڑ دیتے ہیں, کہ جنات سے پہلے یہ ہن اور بن نامی مخلوقات جو ہے وہ دنیا میں آباد تھیں, اور یہ ابھی آپ نے بتایا نا کہ اچھی خاصی اسٹرانگ تھی, تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے, ان کو جو ہے وہ دور بھگانے کے لیے اس زمین سے ان کو بھیجا تھا. اور جنات نے نہ صرف یہ کہ ان کو, مجھے ایک چیز بڑی جو ہے نا وہ مسمرائز کرتی ہے, مجھے بڑی فینٹیسائز کرتی ہے, اس میں حدیث میں جو الفاظ ہیں نا, آل دو ضعیف ہے, اس میں یہ ہے کہ جنات نے ان کو اس کرۂ ارض سے باہر بھگا دیا. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کا, ہمارے بہنوں بھائیوں کا بہت بہت شکریہ, جس طرح کن کو پذیرائی ملی ہے. پہلی ویڈیو کو جس طرح سے آپ نے سپورٹ کیا, اپنے گروپس میں شیئر کیا, اپنی فیملی سرکل کے ساتھ شیئر کیا, تو اس کے لیے ہم تینوں کی جانب سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج ہم بات کریں گے دیگر مخلوقات کی, ڈائمینشنز کی, کہ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کہاں, کیسے اور کب کب پائی گئی ہیں, انسانی زندگی پر, اس دنیا پہ ان کا کیا اثر رہا ہے. اس سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے دوست قاضی محمد حارث صاحب اور جناب طلعت چودھری صاحب, طلعت مظہر چودھری صاحب موجود ہیں. تو چلے آئیں, بسم اللہ کرتے ہیں. قاضی صاحب, آپ سے آغاز کرتے ہیں ہم اس بات کا کہ مذہب اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم اس کا مطلب سرسری طور پہ اگر مطالعہ کریں نا, خاص طور پہ قرآن کی اس آیت کا جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو بنا رہے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بناتے وقت جب یہ پورا پروسیجر چل رہا تھا, تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں جو زمین میں جا کے فساد مچائے گی اور خون بہائے گی. اب یہاں پہ ایک چیز تو کلیئرلی پتہ چل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اس زمین میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی مخلوقات ایک تو آباد تھیں. اب چاہے وہ فرشتے تو کنفرم ہے, کیونکہ فرشتوں نے کویسچن کیا تھا, فرشتے تو کنفرم ہے. اور دوسرا ہے کہ یہ زمین بھی موجود تھی, پہلے دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ سوال کرنا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں بنا رہے جو زمین پہ جا کے فساد مچائے گی, وہ ایک قیاس کے طور پہ تھا, کیونکہ اس زمین پر ایسی مخلوق پہلے سے آباد تھی انسان سے پہلے, جو فساد مچاتی رہی تھی, خون بہاتی رہی تھی. تو فرشتوں نے ان پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں, کیونکہ ان سے پہلے والوں کو بھی فری ول آپ نے دی تھی, انہوں نے فساد مچایا, ان کو بھی آپ فری ول دے رہے ہیں, یہ بھی فساد مچائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ انسان سے پہلے مخلوقات قرآن کی اس آیت سے سرسری طور پہ پتہ چل رہا ہے. البتہ اگر ہم مسلم شریف کی, وہ جو ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکشن کیا تھا نا, کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں انہوں نے 6 دنوں کی جو بتدریج جو تخلیق ہے کائنات کی, اس کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی. تو اس میں جو 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں نا, اس میں ایک کلیئرلی مینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد پیدا کیا ہے انسان کو. مطلب 6 دن مخلوقات پیدا کی ہیں. قاضی صاحب, ہاں یار یہ بڑے مزے کا اپنی بات مجھے بتائیے کہ عصر کے بعد انسان کو پیدا کیا ہے. یعنی اگر دن کا آغاز اسلام میں ہم دیکھیں تو سحر سے ہوتا ہے, صبح سے, سمجھو صبح سے آغاز ہوا, صبح سے لے کر عصر تک اگر آپ کے 13-14 گھنٹے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, عصر سے لے کر عشاء پہ دن کا اختتام, اور مغرب پہ دن کا اختتام ہوتا ہے. مغرب, ٹھیک ہے, یہ دن اسٹارٹ ہوتا ہے پچھلی مغرب سے, پچھلے مغرب, ایگزیکٹلی پچھلے مغرب سے. ہاں, تو اس حساب سے 22 گھنٹے ایک طرف, 1.5-2 گھنٹے 1.5-2 گھنٹے. انسان صرف 1.5-2 گھنٹے کے لیے ہے. ایسا ہی ہے.
کنٹینیو کریں سر. اور اس میں بھی یہ نہیں کہ اثر مطلب اس میں جو الفاظ ہیں وہ حدیث کے بڑے زبردست ہیں کہ الی اللیل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اثر میں بھی نا جو رات کے وقت کی طرف کا پہر ہے مغرب کے وقت کی طرف کا, یعنی جو مغرب سے کلوز ہے, اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اس پہ اگر میں ایک اور چیز آپ سے ڈسکس کروں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے قیامت کے بارے میں گھنٹہ, آخری گھنٹہ, آخری سا, آخری گھنٹہ, دی لاسٹ آور. تو ہم اس لاسٹ آور میں داخل ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے لاسٹ آغاز ہو چکا ہے اس کا. ہم لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ جو سات کا ورڈ ہے نا, جو سا عربی میں سا کا لفظ استعمال ہو, جو آپ گھنٹے کا لفظ استعمال کریں نا, اصل میں آخری گھنٹہ, آخری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 60 منٹ چلے نہ بھی ہوں لیکن آخری ساعت, اور قیامت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. وہی تو چیز ہے کہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے. تو اب وہ 5 دن تخلیق, باقی کائنات کی تخلیق کے الگ, اور چھٹے دن ہم لوگ مغرب سے کچھ وقت پہلے کی جو سمجھ لیں ایک طریقے سے پیدا ہوئی مخلوق ہے. دنیا کے بارے میں کہا ہے 2 دن. ہاں, ایک دن اگر آپ دنیا کے آغاز سے لے کے یہ جو چھوٹے موٹے مائکرو آرگینزم جنہیں کہا جاتا ہے وہاں سے کر کے ایک دن پورا اس کا لے لیا, اس کے بعد دیگر مخلوقات, تو ہم کتنے پل کے لیے ہیں؟ ہم تو یہ تو پلوں کی زندگی کے لیے ہم پہ ہیں. تو ہم سے پہلے جو مخلوقات تھیں وہ ہم سے زیادہ لمبا عرصہ پہ رہیں. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا, اگرچہ وہ اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے, اہل تشیع کی کچھ کتابوں میں نے روایت پڑھی, اس میں جو ہے وہ اس طرح روایات ہے کہ 2 لاکھ سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 2 لاکھ سال پہلے کی مخلوقات کا یہاں پر اہل تشیع کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے. اور ایک روایت میں نے پڑھی, آلدو وہ ضعیف ہے, اہل تشیع کی کتابوں میں بھی اس کو اتنا درجہ حاصل نہیں ہے کہ قوت حاصل ہو, ہے ضعیف, لیکن اس میں یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا, اور اس میں بھی تقریباً فاصلہ رکھا, اس میں 2000 سال کا ذکر ہے, اور پھر ان جنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا تھا, اور اس دوران کئی اور مخلوقات بھی اللہ نے آباد کی جن کو جنات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بالکل کلا کما کیا, ختم کیا. پھر پوچھا گیا کہ اچھا فرشتوں سے پہلے کیا تھا, تو پھر جواب ملا کہ پھر آدم تھا, ایک اور آدم. اب میں بتا دوں کہ یہ روایت آلدو اہل سنہ کی کتابوں میں تو نہیں ہے, اہل تشیع کی کتابوں میں میں نے پڑھی ہے, اور آلدو اتنی قوی بھی نہیں ہے, ضعیف ہے, لیکن ایک چیز پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ طویل, میں تو 2000 سال کو بھی تمثیل ہی سمجھتا ہوں, ایک لمبا عرصہ گزرا ہے آدم سے پہلے جنات اور جنات سے پہلے فرشتے, اور فرشتوں سے پہلے کا تو اور ہی ایک الگ ہی سینیریو. ہم نے شاید اس میں بھی ڈسکس کیا تھا نا کہ سب سے پہلے اللہ نے پانی بنایا, اپنا عرش اس پہ رکھا, پھر قلم بنایا, قلم کو کہا کہ لکھو ساری چیزیں, وہ پھر 50,000 سال کی خاموشی ہے بیچ میں کیا کیا اللہ نے کسی کو نہیں پتا. 50,000 کہاں سال کیا آباد کیا ہے, کیا تباہ کیا ہے, کس چیز کو, کس مخلوق کو آباد کیا, کس کو تباہ کیا. وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے چند 5 یا 6 ایسی تخلیقات ہیں جو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے کی. یہ تمثیل طور پہ ہاتھ سے کہا جاتا ہے, جن میں سے ایک قلم ہے, ایک اللہ پاک کا عرش ہے, ایک حضرت آدم علیہ السلام ہے, اور اس کے علاوہ شاید پانی آ جاتا ہے اس میں, پانی اور لوح محفوظ. لوح محفوظ, واہ. یہ میرے خیال میں یہ 5-6 چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے, یہ کن سے ہٹ کر ہیں, یہ کن کے علاوہ ہیں, کچھ کن سے پہلے کی ہیں اور کچھ کن کے بعد بھی اپنے ہاتھ سے تخلیق والی ہیں. واہ. یہ مطلب اس میں انڈائریکٹلی کن ہے, اگرچہ ہے کن ہی, لیکن خود اللہ تعالیٰ نے اس کو. اب میں یار یہ بڑی کتنی زبردست بات ہے, اس دن بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا یار, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میں نے اس انسان میں اپنی روح میں سے ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسنس آف گاڈ. یار چھوٹی بات ہے یہ. میں رونگٹے کھڑے, ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکلس پڑھ رہا تھا تو قلم کے بارے میں, قلم بھی مخلوق ہے, وہ انٹلیکٹ رکھتا ہے کہ اس نے سوال پوچھا تھا اللہ پاک سے. کتنی مخلوقات ہیں جو اللہ پاک سے سوال پوچھتی ہیں. واہ. سب سے پہلی مخلوق تھی کائنات کی, کائنات سے اوپر کی, بلکہ کائنات تو نیچے آ جاتا ہے اس سے, جس نے اللہ پاک سے سوال پوچھا تھا کیا لکھوں. یار ایک دفعہ شاید آپ کو ہم یاد ہوگا, ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہر چیز میں حصہ ہے, ہم ادراک نہیں رکھتے. اب قلم کا اور پہاڑوں کا ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا, یہ حص ہے ان کے اندر, اور بالکل ایسا ہی سوال کیا اس نے.
طلعت صاحب کنٹینیو کریں سر اسی چیز کو آپ. ان چیزوں کے اوپر آپ کو جتنا ڈیٹا ملے گا نا, اچھا زیادہ تر ہمارے پاس جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے نا, اب وہی لاسٹ پہلی جو پوڈ کاسٹ کی تھی تب سے آپ تک جتنا میں اینشینٹ سویلائزیشنس میں گھسا ہوں, زیادہ تر ایکچولی ہیبرو ہسٹری ہے جو کہ پچھلے 6000 سال کو کور کر رہی ہے, اور انہوں نے اس کو 3 سائیکلز میں توڑا ہوا ہے کہ پہلے 2000 سال, پھر سیکنڈ 2000 سال, اور یہ کہہ رہے ہیں ابھی آخری 2000 سال چل رہے ہیں. تو اراؤنڈ 22 سمتھنگ ایئرز ہو گئے, اور یہ والا پورے جو وہ کہہ رہے ہیں نا کائنات کو ختم ہونے میں 600 یا 700 یا 800 سال رہ گئے, اور اس میں وہ لگے ہوئے اپنے آخری والے مسایہ کو بلانے میں یا اپنے آخری والے پروفٹ کو گھمانے میں. یہ آپ کو مین اسٹریم میں ملے گا, کیونکہ وہ تھوڑا سا مجھے یہاں کنسپیریسی تھیوری ڈالنی پڑے گی, لیکن زیادہ تر جو ایجوکیشن سسٹم آ رہا ہے وہ ویسٹرنائزڈ آ رہا ہے, اور ویسٹرنائز زیادہ تر آپ کو کابالسٹک انسپائرڈ ملتا ہے, اس لیے آپ کو زیادہ تر جو اینجل کے ریفرنسز بھی ملیں گے وہ کابالسٹک ہی زیادہ ملیں گے, ورنہ یہ ایسی چیزیں جو ہر ریلیجن میں الگ الگ مینشن کی گئی ہیں. اب وہ یہاں پرابلم یہ آ جاتا ہے سر کہ میں جو ڈیٹا آپ کو ریفر کر رہا ہوں وہ زیادہ تر دوسرے ریلیجنس کے اسکرپچر سے نہیں آ رہا ہے, اسکرپچر کی مطلب وہی ہے نا جس طرح آپ کی مہابھارت ہو گئی یا رامائن ہو گئی, سے آ رہا ہے صحیح, تو وہ کسی نہ کسی ایسے بندے نے لکھا ہوا ہے جس کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے, لیکن ان دی اینڈ اس کی تفسیر ہی ہے. اور تفسیر کا مسئلہ میرے سے بہتر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تفسیر میں ہمیشہ ایک لیول آف جنریشن لاس ہوتا ہے. ہاں تو اگر ہم پیگن ریلیجنس کو نکال رہے ہیں نا, ذرا ہیبرو کو تھوڑے عرصے کے لیے سائڈ پہ کریں, بکاز قرآن کی میں نے بیوٹی یہ دیکھی کہ قرآن ایکچولی از فار گائیڈنس. مطلب پہلے آپ نے اپنی باڈی پہ اپنی لائف پہ تھوڑا گرپ حاصل کرنا ہے, اپنے آپ کو تھوڑا اسٹیبل کرنا ہے, فائنینشلی تھوڑا بیلنس آؤٹ کرنا ہے, پھر اسلام کی پریکٹس شروع کرنی ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکو. تو ایک حد تک آپ یہ ازیوم کر رہے ہو اسلام میں آنے سے پہلے کہ آپ کو اپنی سویلائزیشن کی, اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کی تھوڑی بہت تو نالج ہوگی. اور زیادہ تر بھی آپ پیگن ریلیجنس اٹھا کے دیکھیں, آپ یہ نوٹس بھی کرتے ہوں گے, زیادہ تر میں 12 کا نمبر بڑا کامن ہوتا ہے کہ 12 خدا ہیں یا 3 خدا ہیں. تو ایک چیز تو پروون ہے سر بائی لکنگ ایٹ اولڈر ریلیجنس کہ یہاں ارتھ پہ اور سویلائزیشنز آتی رہی ہیں, اور انہوں نے یہاں پہ آ کے سیڈنگ کی ہے جس کو آپ جینیٹک انجینئرنگ کہتے ہو. اس کا سب سے مزیدار جو ریفرنس ملا ہے, اب یہ جو بک آف ایناک پہ آپ نے ڈسکشن کی تھی نا سر, اس نے میرے دماغ کو بہت ہلایا, کیونکہ اس سے پہلے میرے لیے اینجل کا کانسیپٹ بڑا ڈفرینٹ تھا. میں اینجل کو یہ ایسی ایک مخلوق دیکھتا تھا جو غلطی نہیں کر سکتے, اور مجھے اتنا پتا تھا کہ ہاروت اور ماروت دو, بلکہ مجھے کریکٹ کیجیے گا کیونکہ وہی میں نے وہی تفسیر پڑھی ہوئی, عربک میری نہ ہونے کے برابر ہے سر, کہ ایسے 2 اینجلز ہیں جن کو اینجلز نے اپنی طرف سے ریپرزینٹیو بنایا ہے کہ یا اللہ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں آپ بھیجو گے تو ہم اتنی کرپشن نہیں کریں گے, ہم زیادہ اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں. تو پھر یہ کنسنسس ہوا کہ ہاروت اور ماروت کو بھیجا جائے گا اور ان کو انسانی نفس دی جائے گی تاکہ یہ جا کے انٹریکٹ کریں اور یہ والی نالج آگے سے پروموٹ کریں. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, وہی ہاروت ماروت پر آگے جا کے یہاں پہ کرپٹ ہونا شروع ہو گیا بیان کیا گیا اور نفس کی وجہ سے ہوا ہے. اس کا جو سیکنڈ ہٹ ملا ہے وہ ملا ہے واچرس سے. اب سر آپ دیکھیں, میں آ رہا ہوں سائنس فکشن اور وہ ویسٹرن اور زیادہ تر یورپین لٹریچر سے. اب ان کے اندر جو کارڈیشیف اسکیل ہے اس کو بہت ایکسپلور کیا گیا ہے. کارڈیشیف اسکیل اوریجنلی جس نے لکھا تھا وہ اصل میں رشین تھا, اس نے 3 تک بنایا تھا. مطلب ابھی ہم 0 پر ہیں, اور قرآن پاک میں ٹائپ 1 سویلائزیشن کا ریفرنس تو ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ سویلائزیشن ہے کہ پوری دنیا میں جتنی انرجی ہے پرفیکٹلی کنزیوم بھی کر رہے ہیں اور اس کو ریسائیکل بھی کر رہے ہیں کہ دنیا کو کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو ہوا کو ان کے تابع کر دیا گیا, زمین تابع کر دی گئی, دیز کائنڈ آف ریفرنسز. تو اتنا تو مجھے قرآن سے تو کلیئر ہوتا ہے کہ جو پروفٹس ہیں وہ اس پوائنٹ پہ سویلائزیشن کو لے آتے تھے کہ باقی سویلائزیشن سے جو کارڈیشیف اسکیل 2 یا 3 پہ آ رہی ہیں ان سے انٹریکٹ کر پاتے تھے, لیکن صرف وہی کر پا رہے ہوتے تھے, باقی انسان نہیں کر پا رہے ہوتے تھے. تو آئی تھنک اس کا کوئی بہت ڈائریکٹ کنیکشن ہماری اپنی باڈی ہیلتھ سے بھی ہے کہ ہم پراپرلی اپنی سول سے, وہ والی بات نا سر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کچھ ایسا ڈالا ہوا ہے کہ جب ہم پراپرلی اپنی باڈی مائنڈ اور سول کو سنک پہ لاتے ہیں, اپنے ڈیزائرس پہ کنٹرول پاتے ہیں, تو یہ چیزیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہی پہ تصوف میں ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے نا کہ بیٹھ کے اتنا عرصہ چلا کرو, یہ کرو, وہ کرو. آپ بیسکلی کر کیا رہے ہو, سنکرونائز ہی کر رہے ہو, اپنی باڈی سول اور ایموشنس کو ایک پوائنٹ پہ لا رہے ہو اور اس کے لیے کوئی ایک ورڈ یا کوئی منترا یوز کر رہے ہو. دیکھیں اس پہ نا میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو شوٹ کرنے کا سوچا تھا, ابھی آج شاید میں شوٹ کروں بھی. پلیز کریں. انسان نے کو نا اللہ پاک نے بیریئرس کے ساتھ بھیجا ہے. انسان کا جسم اور روح کا ملاپ یہ بہت طاقتور ملاپ ہے. کانشیس ایک بہت طاقتور شے ہے. اس کانشیس پہ اللہ پاک نے بیریئرز لگا دی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی, سجھائی نہیں دیتی ہیں, نہیں دیتی کیونکہ وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی بیسک کانشیسنس لیول پہ ہمارے سامنے فار ایگزامپل وہ جس طرح ہیبروز نے فرشتوں کے ڈائیگرام بنائے ہوئے ہیں, یہ 6 پر ہے, ان سب کے اتنی بڑی بڑی آنکھ لگی ہوئی, یہاں پہ کوئی آ جائے میرا تو بے ہوشی ہو جاؤں گا دیکھ کے سر. اب میں تو پروسیسنگ نہیں کر پاؤں گا. اس کی ایک اور مثال آپ لے لیں کہ ہر انسان کے ساتھ نا ایک اور مخلوق ہے جیسے کرین کہا جاتا ہے. کرین جی ایول اسپرٹ ہوتی ہے, جن ہوتا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے.
اب وہ ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے, لیکن ایک پردہ ہے. ایک پردہ کیا ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, اور وہ ہم پہ ڈائریکٹ نقصان نہیں پہنچا سکتا, وہ وسوسے ڈال سکتا ہے, سرگوشیاں کر سکتا ہے. قیامت کے روز بھی جب اس سے سوال کیا جائے گا نا, تو وہ کہے گا کہ میں نے ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے گیا تھا اس کو. صحیح ہے. اب سر اس کا ایک بڑا عجیب سا ریفرنس مجھے ایک ڈزنی کی اینیمیشن میں ملا, شاید آپ نے دیکھی ہو, مانسٹرز انک کے نام سے کارٹون, میرے فیوریٹ کارٹونز میں سے باقاعدہ وہی نا, کیونکہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو ایکسپلور کیا, انہوں نے ویژولی ایکسپلور کیا, اینیمیشن ایکسپلور کیا, لیکن ہمارے لٹریچر میں ایسا جس کا کوئی ریفرنس نہیں ملے اس میں بھی نا ایک بیریئر تھا انسانوں کی دنیا کے درمیان اور اس دنیا کے درمیان. اب کیا کرتے ہیں کہ جب انسان کو پتہ چل گیا کہ ایک اور مخلوق اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو اس کا سب ماضی جانتی ہے, پھر انسان نے ازیوم کر لیا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, کیونکہ میرا مثال عادت ہے مجھے مثال دینے کی. نہیں, اچھی مثالیں ہوتی ہیں سر, بسم اللہ. کہ اگر میں آپ کو آپ کی پاس زندگی کا سب کچھ بتا دوں بیٹھے بیٹھے کہ بھائی آپ نے 4 دن پہلے یہ کیا تھا, طلعت صاحب, قائد صاحب, آپ نے 3 دن پہلے یہ کام کیا تھا, آٹومیٹکلی آپ کے دماغ اس بات کو قبول کر لے گا کہ اس کو آگے کا یہ پتہ ہے. ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہو, بالکل. یہ جو عاملین کے پاس جاتے ہیں, جادوگروں کے پاس جاتے ہیں نا, یہ یہ سب ماضی کی بات بتاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اگر یہ اپنا کرین قابو میں کر لیتے ہیں تو اس کرین کے تھرو یہ دوسروں کے کرین یا دوسروں کے ہمزاد سے بات چیت کرتے ہیں, اور وہ جو آپ کے ساتھ بچپن سے وہ آپ کے ماضی کا سب کچھ جانتا ہے, وہ آپ کو کی ماضی کی چیزیں بتا دیتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے اس کو تو یہ سب کچھ پتہ ہے, تو اس ماضی کو بتا کے آپ کو گھیرتے ہیں اور فیوچر بتاتے ہیں جو جھوٹ ہوتا ہے, انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک اسی طرح جو میں نے بیریئرز کی بات کی نا دیگر مخلوقات کے ساتھ, اب ان بیریئرز کو توڑنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں, فریکوینسیز کے ذریعے, ساؤنڈ کے ذریعے, انرجیز کے ذریعے. مثال کے طور پہ بہت کامن ہے, ہمزاد قابو کرنے کا دوسرے بندے کو شوق ہوتا ہے, خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں, انگریزوں کی بھی ہوتا ہے, لیکن سب کانٹیننٹ تو باولے ہی ہو گئے نا اس معاملے میں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک اندھیرے کمرے میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں, موم بتی لگاتے ہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے, جس سے کیا ہوتا ہے ان کا سایہ سامنے دیوار پہ نظر آ جاتا ہے, اور کچھ آیات ہوتی ہیں, کچھ ساؤنڈز ہوتے ہیں, فریکوینسیز ہوتی ہیں, ان کا چینٹنگ شروع کرتے ہیں. کوئی 20-30 دن تک تو راتوں تک تو لگاتار کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس سایہ موو کرنا شروع کر دیتا ہے. وہاں سے پھر وقت ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں کنٹرول کرنی ہوتی ہیں, کیونکہ وہاں اگر آپ نے قابو چھوڑ دیا, اور زیادہ تر لوگ چھوڑ دیتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہمزاد قابو کیا ہوا ہے, دراصل انہوں نے ہمزاد قابو نہیں کیا ہوتا, ہمزاد نے ان کو قابو کیا ہوتا ہے. مطلب مثال کے طور پر اگر میرا غلام ہے تو میں اس کو حکم دوں گا نا, میرے لیے یہ کر وہ کر, وہ حکم دے رہا ہوتا ہے, چل میں کام کرتا ہوں لیکن پہلے تو یہ کام یہ کر لے. تو کیسا مالک ہوا, تو کیسا حاکم ہوا کہ جو تجھ سے وہ کام کروا رہا ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی, اسی لیے بیریئرز لگائے گئے, ان کو نہیں چھیڑنا ہوتا. لیکن انسان جس چیز سے روکا جائے اسی چیز کی طرف جاتا ہے. بہت سارے لوگ دماغی طور پہ خبتی ہو جاتے ہیں, دیوانے ہو جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں. کبھی ان کو خون کے داغ اپنے جسم پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں اترنا ہے, اس سے نکلنا نہیں. یہ طاقت اور لسٹ کا ایسا وہ ایک کھیل ہے نا, جو اور شیطان کا ایک خوبی سمجھ لیں کہ وہ انسان کو اس نہج پہ چھوڑ کے آتا ہے جہاں سے واپسی نہیں ہوتی ہے. آپ سے دوستی کرے گا اور آپ کو اس نہج تک لے کے جائے گا جہاں سے کوئی واپسی نہیں, اور اس کو پھر پسند ہے انسان کا ریگریٹ. انسان کہتے ہیں کاش میں یہ کرتا, کچھ بچا نہیں میرے پلے میں. وہ ایک لاسٹ ہوتا ہے, جس طرح فرعون تھا, سب کچھ دکھا دیا لیکن اس کو آخری نہج تک لے کے گیا. جب غرق ہو رہا تھا سمجھ آ گئی تھی اس کو کیا ہوا میرے ساتھ, کہ میں کیا کرتا رہا ہوں, بٹ اٹس ٹو لیٹ. اللہ نے اس کے لیے بس ایک ہی ورڈ یوز کیا, آل آن. اب چھوٹا سا اسٹرانگ ہے یہ, کتنا اسٹرانگ ہے یہ, اب کتنا. قاضی صاحب مثال لو نا, آپ سے کوئی دھوکہ دیتا ہے ساری زندگی, آپ سے اچھا کرتے رہتے ہو, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے سب کچھ ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے دھوکہ دینے والے کو کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور میرے پاس کچھ بھلا نہیں کر سکتا میرا, اور وہ آپ کے پاس آئے, آپ صرف یہ کہو اب کیا پورا لائف سرکل اس کے دماغ میں گھوم جاتا ہوگا میں کیا کچھ کرتا رہا ہوں. مخلوقات کی ہمزاد کی ہم بات کر رہے تھے نا, ویسے میں نے تفسیر اپنے کثیر بڑے تفصیل سے پڑھا ان کے بارے میں, ہن کے بارے میں, بن, ریم, جن, جن. اور جن جو تھے وہ ان کے خلاف آپریشنز کیا کرتے تھے ایک طرح سے, آپریشن رد الفساد ٹائپ کا, کہ فساد پھیلا رہے ہیں تو جن آ کے ان کے خلاف آپریشن کرتے تھے. اور جن جو تھے بڑے اسٹرانگ تھے. وہ ان کے بارے میں کہاں پڑھا آپ نے, اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں ان کی, ہن بن کی؟ اچھا, اس اگر تفسیر رازی میں دیکھیں تو ہمیں ہاں البدایہ والنہایہ میں مل جاتا ہے, تفسیر رازی میں مل جاتا ہے,
کچھ اور جیسے پہلے تشیع کی تفاسیر تفسیر العیاشی وغیرہ ان میں مل جاتا ہے. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو تواتر کے ساتھ احادیث ہمیں ملتی ہیں ان میں کہیں یہ ہن اور بن وغیرہ یہ جو مخلوقات ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. ایون حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات میں کچھ جگہوں پہ لکھا ہوا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ بنی اسرائیلی روایات ہیں. اب اس میں اس طرح کی روایات میں اس طرح تفسیر ملتی ہے کہ جنات سے پہلے یہ ہن اور بن نامی مخلوقات جو ہے وہ دنیا میں آباد تھیں, اور یہ ابھی آپ نے بتایا نا کہ اچھی خاصی اسٹرانگ تھی, تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ دور بھگانے کے لیے اس زمین سے ان کو بھیجا تھا. اور جنات نے نہ صرف یہ کہ ان کو, مجھے ایک چیز بڑی جو ہے نا وہ مسمرائز کرتی ہے, مجھے بڑی فینٹیسائز کرتی ہے اس میں حدیث میں جو الفاظ ہیں نا, آل دو ضعیف ہے, اس میں یہ ہے کہ جنات نے ان کو اس کرۂ ارض سے باہر بھگا دیا. مطلب کچھ تو قتل کیے گئے اور کچھ کو اس زمین سے باہر بھگا دیا. ہن اور بن کے بارے میں یہ اس طرح کے الفاظ, آئلینڈس کی طرف بھیجا اور سمندروں کی طرف بھیجا. نہیں, وہ کرۂ ارض سے, کرۂ ارض سے پلینٹ سے باہر. وہ جو آپ آئلینڈس کی بات کر رہے ہیں نا, وہ فرشتوں نے بعد میں پھر جنات کے ساتھ کرۂ ارض کا مطلب نہیں پتا تھا اس لیے میں نے پوچھا. ہاں, وہ جو آئلینڈس کا سین ہے کہ پہاڑوں میں اور آئلینڈس کی طرف ہنکا دیا, وہ جنات کو ہنکایا فرشتوں نے بعد میں جب جنات نے بہت زیادہ فساد مچا دیا تھا. جنات نے جو ہن اور بن کے ساتھ کیا وہ اس میں یہ اس طرح کے الفاظ مجھے ملے کہ ان کو اس کرۂ ارض سے, اس پلینٹ سے ہی باہر بھگا دیا. آپ نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا سر, یہ میرے لیے کلیئر کریں نا. اب قرآن میں جب ورڈ یوز ہو رہا ہے جن, تو جن کا لٹرلی ورڈ ہے جو مطلب بنتا ہے ہڈن. ہاں ہڈن, تو جن ایک اسپیشیز ہوئی نا, یا پھر ایک کیٹیگری بھی ہو سکتی ہے سینٹینٹ بینگس کی, ایسی بینگس جو ہیومن یا یہ میٹر کے فارم میں نہیں ہے, یا گیس فارم میں یا پھر الیکٹریکل فارم میں. اس کے اندر ڈفرینٹ برانچز ہو سکتی ہیں ان کی. ایسی مطلب ایسی اینٹیٹی ہو سکتی ہے جو ٹرانس, اس کو اردو میں کیسے بولیں گے, مطلب وہ سالڈ سے میٹر سے گیس میں اپنے آپ کو موو کر سکتی ہے. دیکھیں یہ تو کنفرم ہے کہ ہاں وہ بالکل اپنی جو ہے نا فارم چینج کر سکتے ہیں. اور ابھی جو آپ نے بات کی تھی نا وسوسے والی, اس میں جو مجھے سورہ ناس کی ایک آیت یاد آ رہی ہے, اس میں یہ ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں, انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. اس میں ایک اور بھی ورڈ یوز ہوا ہوا ہے, خناس. خناس, ہاں بالکل ایسے ہی. یہ خناس کوئی الگ سے مخلوق ہے. خناس شیاطین میں سے ہی ایک جو ہے نا وہ ایک کیٹیگری ہے خناس کی. جیسے ہم واش روم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سے, تو یہ بھی دو مخلوقات ہیں جنات کے اندر. ایسا ہی ہے. اب اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ قرین کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اب اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک ایسا شیطان پیدا کیا جو اس کو برائی پہ اکساتا ہے. وہ جن ہے ظاہر آبویسلی. اب اس میں ہوتا یہ کہ کچھ لوگ اس جن کی مانتے مانتے اس حد تک ٹرین ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ ان کو پھر ٹاسک دیا جاتا ہے, بھائی باقی انسانوں کے ساتھ اب آپ یہ والا کام کرو گے جو آپ کے ساتھ ہم نے کیا کر سکتا. یہی قرآن کہہ رہا ہے من الجنۃ والناس, صرف جنات ہی نہیں ہے جو وسوسے پہ اکساتے ہیں, وسوسہ ڈال کے آپ کے دلوں میں. یہ کام انسان بھی کرتا ہے. اور آپ دیکھیں گے, آپ نوٹ کریں گے کہ کچھ لوگ آپ سے بات کر کے جائیں گے اور آپ جو ہے نا وسوسوں میں پڑے ہوئے ہوں گے. وہ دراصل باقاعدہ سائنڈ لوگ ہوتے ہیں, شک ڈالتے ہیں آپ کے شک ڈالتے ہیں. اچھا, ان کا بھی کام یہی ہے, وہ بھی آپ سے زبردستی کچھ نہیں کروا پائیں گے. جس طرح جنات کا ہے, وہ جنات زبردستی کچھ نہیں کروا پاتے. جنات بھی آپ کے دل میں وسوسے ڈال دے گا, برائی کا خیال ڈال دے گا, کرنا آپ کو آپ کرتے آپ خود ہی ہیں. اسی طرح ان کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ یہ وسوسے ڈال کے جائیں گے, اور وسوسوں کا پھر یہ علاج یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پھر پناہ مانگنی پڑتی ہے. میں نے ایک ٹیچر تھے, ان سے میں نے یہ چیز ڈسکس کی تھی نا کہ شیطان کا وسوسہ کیا چیز, وسوسہ کیا چیز ہوتی ہے اور کیوں بھائی, مجھے تو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی ہے. کہتے ہیں جہانگیر, وسوسے کی سب سے آسان مثال سمجھنی ہو نا کہ کون اس وقت شیطان کے اس قید میں یا اس کے وسوسے میں جا رہا ہے, تو جب بھی کوئی شخص کسی برائی کی طرف جاتا ہے تمہیں دکھائی دے نا, وہ تم سے اچھائی کی بات کرو وہ چڑھ جائے. اور 95 to 99% ایسا ہوتا ہے کہ جب یار ہم کلب چلتے ہیں, میں کہا ابے نہیں یار چلو مسجد کو جاتے ہیں, وہ سب ایک دم ان کے ماتھے جو ہے وہ آنکھیں اوپر ہو جاتی ہیں, وہ چڑھ جاتے ہیں. ابے تو ہر وقت جو ہے فضول بات کر, مطلب وہ کہہ نہیں پاتے منہ سے, پر ان کا رویہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. یا فلانی جگہ کام کیسے چلتا ہے, ہم کو نہیں یار وہ برائی ہے. جو بندہ آپ کو اچھائی کی بات کرے گا وہ آپ کو زہر لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت پورے طریقے سے وسوسے کے اندر ہوتے ہو. وہ جو شر ہوتا ہے نا, وہ اس وقت جن آپ پہ حاوی ہوتا ہے, وہ آپ انسان نہیں چڑھ رہا تھا, وہ جن چڑھ رہا ہوتا ہے. وہ پورا زور مارتا ہے کہ ساری نفرت اس کے دماغ کے اندر ڈالوں تاکہ سب سے پہلے اس بندے کو کٹائے. اس لیے وہ بندہ جو آپ کو اچھی بات کرے گا آپ کو بورنگ لگے گا, وہ چینلز آپ کو بورنگ لگیں گے, وہ محفل آپ کو بورنگ لگے گی. ایسا ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وسوسے والی. ایسا ہی ہے. اور
یہ مزے کی چیز یہ ہے کہ یہ صرف انسانوں سے تو ان کی بعد میں دشمنی ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے بھی یہ ایک دوسرے کو بھی وسوسے ڈال رہے ہوا کرتے تھے, یہ ایک دوسرے کے خلاف بھی لگے ہوئے تھے, کیونکہ ابھی ہم نے بتایا نا کہ یہ ایک دوسرے کو قتل و غارت ہو رہی تھی اور ان کو بھی فری ویل ملی ہوئی تھی. تو یہ قتل و غارت گری کا مطلب یہ کہ برائی اس وقت بھی موجود تھی, اور برائی ظاہر ہے کہ ان کی سرش میں ہی ڈالی گئی ہے. یہ تو پھر بعد میں آدم بنے, آدم سے پھر جیلیسی ہوئی, جیلیسی کے بعد پھر یہ وہ شیطان نے پھر باقاعدہ طور پہ کھڑے ہو کے بولا کہ میں تو قیامت تک اکساؤں گا اور ان کو برائی پر اکساؤں گا. تو یہ ان کی تو ہسٹری بڑی پرانی ہے. ایون بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ زمین انہوں نے خون سے بھر دی تھی, فساد مچا کے خون بہا کے انہوں نے زمین خون سے بھر دی تھی. پھر اللہ نے جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو دو بڑے مزیدار پیگن لیجنڈز ملیں گے. ایک کہلاتے ہیں سیرینس اور دوسرے کہلاتے ہیں پلیڈینس. ٹھیک ہے, ابھی ان کے اوپر پورے لیجنڈس, ان کے اوپر سر پورے کلٹس ہیں یو ایس میں اور یورپ میں, جو جن میں زیادہ تر لوگ ہیں جو یہ پراپر کلیم کرتے ہیں کہ وہ اسٹار سیڈز ہیں. دوبارہ سے نام لیں گے آپ ذرا ان کے. ایک کہلاتے ہیں پلیڈینس. پلیڈینس ٹھیک ہے, یہ پلیڈیس اپیرنٹلی کوئی وہ ہے اسٹار سسٹم ہے. اوکے. اور دوسرے کہلاتے ہیں سیرینس. سیریس تو قرآن میں بھی مینشنڈ ہے. سیریس ستارہ, وہ جو سیریس سب سے روشن ستارہ ہے, میرا خیال ہے پہلا ہے دوسرے نمبر پہ. اب یہ لیجنڈز آپ کو ملیں گے پیگن ریلیجنس کے اندر, اور یہ وہی ایبوریجنل ریلیجنس میں اب جا رہے ہیں. جیسے آپ کے ہوتے ہیں نا افریقن امریکن ایبوریجنلز ہیں, پھر آسٹریلین الگ ہے. یہاں پاکستان میں بھی آپ کو ملیں گے, یہ کیا کہتے ہیں ہنزا کی سائڈ پہ ملیں گے, اور یہ چانگا مانگا جنگل میں ملتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ارتھ جو ہے جب کریٹ ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے ڈیوائن کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا کہ ہم یہاں پہ ری انکارنیٹ ہونا چاہتے ہیں, یہاں پہ آ کے ہیومن کائنڈ کو پروگریس کرنے کے لیے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اس میں یہ دو اسپیشیز سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے. آپ کو سیرین سے ملیں گے, وہ دکھنے میں ہیومنائڈ سے ہوتے ہیں لیکن ان کی داڑھی نہیں ہوتی, اور کہتے ہیں کہ ان کی 6,000 سے 8,000 سال عمر ہے, اور یہ فزیکل فارم میں نہیں ہے. مطلب یہ آپ کو پیر ہوں گے, بات کریں گے, نکل جائیں گے. اور دوسرا آپ کا شاید میں مکس اپ کر رہا ہوں, ایک پلیڈین سے ایک سیرین سے. ایک دکھنے میں وہ ایلف نہیں ہوتے ٹائپ کے, اور دوسرے وہ ہیں اگر آپ نے مطلب ہیومنائڈ فارم ہے لیکن شکل شیر جیسی ہے. وہ اگر آپ نے تھنڈر کیٹس دیکھا ہوا ہے نا, تھنڈر کیٹس اس پیگن ریلیجن سے انسپائرڈ. ویسے مزے کی بات بتاؤں, شیطان کے جو باپ کی شکل بتائی جاتی ہے نا, وہ ایسی ہی ہے کہ وہ شیر کی شکل تھا اس کا باپ, ابلیس کا جو باپ تھا, کیونکہ وہ بادشاہ تھا, اس کی سرکوبی کے لیے فرشتے آئے تھے. جو ہمیں روایت ملتی, قدیم روایت ملتی ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے اس کی شکل جو بتائی جاتی ہے وہ ایسی تھی کہ اس کا جو سر تھا وہ شیر جیسا تھا. یہ جو فرشتوں کا آنا ہے نا شیاطین کی سرکوبی کے لیے, یہ تو البدایہ والنہایہ میں بھی ہے, ابن کثیر میں بھی ہے. اچھا, مجھے لگا تھا یہ اسرائیلی روایات کی طرف ہے صرف. البدایہ والنہایہ میں کافی بنی اسرائیلی روایات ہیں, تو لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ صرف اس طرف کی بکس میں نہیں, یہ ہماری تفاسیر میں بھی مینشن ہے. ایک آپ کو یہ والا ریفرنس جو ہے نا نارس مائتھولوجی کی بھی اسٹوریز میں ملے گا, کہ ان کا بیسکلی اوڈن وغیرہ کا اپنا شہر ہے, اور ان کی بیسکلی فروسٹ اس کو انہوں نے کیا کہتے ہیں ہالی ووڈ نے تھوڑا ایکسپلور بھی کیا ہے, لیکن انہوں نے اس کو بہت ڈم ڈاؤن کر دیا ہے, جس میں وہ کرس ہیمسورتھ بھی ہے. اوریجنل لیجنڈ اگر آپ اٹھا کے دیکھو تو وہ یہی ہے, اسی طرح کی کوئی اسٹوری ہے کہ مطلب برزک ٹائپ کی کسی اسٹیٹ میں ہیومنوائڈ ایلیٹ فارم میں رہ رہے ہیں جنہوں نے 100% ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے. سننے میں ایسا لگتا ہے جیسے اینجلس کی بات کر رہے ہیں, کہ اینجلس کی کوئی سویلائزیشن ہے, ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ جا کے آپ نے یہ پوری اسپیشیز ہے اس کو ایلیمنیٹ کر کے واپس آنا ہے. اس کا پھر پورا ڈرامیٹک نیریٹو بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے زخمی ہوئے, کس طرح سے بچے ہوئے, کس طرح سے اس کو اسٹیبلائز کیا ہوا ہے. اور ان کا نیریٹو اینڈ جا کے یہی کمپلیٹ ہوتا ہے کہ اس وقت جو بھی وہ جنگ کی حالت کے اندر والہالا کے اندر جا رہا ہے, وہ وہاں پہ ویٹ کر رہا ہے آخری جنگ کا, جب آپ کا ریگنا راک ہوگا, جس کو یہاں پہ کلکی والے لیجنڈ سے کنیکٹ کرتے ہیں, اور ہمارے میں اس کو اس سے آرماگیڈن سے ملحمہ سے کنیکٹ کیا جاتا ہے, ملائم الکبریٰ سے کنیکٹ کیا جاتا ہے. تو وہ یہ نا بٹس اینڈ پیسز کہیں نہ کہیں سے میچ, مطلب آپ کے پاس اتنا ڈیٹا تو کنفرم ہے کہ آپ آرام سے بول سکتے ہو کہ ہم آخری اسپیشیز ہو سکتے ہیں, پہلی نہیں ہو سکتے. ہمیں شاید عالم ارواح میں پہلے بنایا گیا ہو, ہماری روح کو پہلے ڈیزائن کیا گیا ہو, لیکن یہاں پہ کچھ اور سین ہے, ہم سے پہلے بہت پھٹے ہو چکے ہیں. انسان بھی نا بڑا ایگوئسٹک ہے, اس سے لگتا ہے کہ میں ہی میں, اور ہم خود کو نا خدا کا بہت لاڈلا بھی سمجھتے ہیں. ہاں, تو اس لیے ہم کسی اور اچھی اسپیشی کو تصور, ہم سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے نہیں. یہ سوال بھی تھا مجھے پوچھنا ہے سر, یہ قرآن میں یہ جو ٹرم ہے اشرف المخلوقات, یہ قرآن میں ایگزیکٹ جو ہے انسان کے لیے کہیں یوز ہوئی بھی ہے؟ نہیں, مزے کی بات یہ مجھے نہیں ملی. مخلوقات جو ہے وہ قرآن حدیث میں واقعی کہیں نہیں لکھا, کہیں نہیں ہے نا, انسان اشرف المخلوقات ہے, یہ بات صحیح. لیکن کچھ جیسے آیت ہے بنی اسرائیل کی, غالباً سورہ بنی اسرائیل کی 15 پاری کی آیت ہے, وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا, کہ ہم نے انسان کو, بنی اسرائیل کے بارے میں, کہ ہم نے افضلیت دی, فضیلت دی کثیر مخلوقات پہ, اکثر پہ.
ساری پہ نہیں، ساری پہ نہیں، اکثریت پہ. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بحیثیت انسان ہونا، مطلب ایک انسان اشرف المخلوقات ہونا، یہ ہم نے اپنے پاس سے، اصل میں وہی والی بات ہے آپ کی والی کہ ہم نے کچھ ایسی بت کھڑے کر لی ہیں اپنی افضلیت کے اور اپنی جو ہے نا اس کے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہر انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر تو ابو جہل بھی اشرف المخلوقات تھا، ہے نا. ابو لہب بھی تھا، ابو لہب بھی تھا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ان کے بارے میں ہی کہہ رہا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. دا ورس آف دا بیسٹ، زمین پہ پائے جانے والے چوپایوں میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو بہرے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں اور عقل نہیں رکھتے. یہ مشرکین کے بارے میں یہ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان شر الدواب بھی، الدواب کا نا میں ترجمہ کر نہیں پا رہا کہ ایسا ورڈ ہے عربک کا کہ وہ مخلوقات جو زمین پہ گھسٹ کے چلتی ہیں، اڑ کے نہیں چلتی، رینگ کے چلتی، رینگ کے چلتی ہیں. جیسے سانپ ہو گیا. اس میں نہیں، اس میں جو زمین پہ چلتی ہیں، اوکے. ان شر الدواب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہے کہ قرآن جو نازل کیا جا رہا ہے، یا اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. قرآن، اچھا قرآن ایک اور جگہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. کیونکہ جانور کو کم از کم اپنے خالق کا اور اپنے مالک کا پتہ ہے، تو ان کو تو وہ بھی نہیں پتہ. تو اشرف المخلوقات کی ٹرم قرآن حدیث میں کہیں نہیں آئی. ہاں افضلیت کا ذکر لازمی طور پہ ہے کہ انسان کی افضلیت ہے، اور وہ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ انسان کو، جو ہم نے بہت اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن بھی کی ہے، ایک پہلی ریزن تو یہ کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. صحیح ہے. اور وہ قرآن کی آیت ہے بھی نا کہ من تین کا ورڈ اللہ نے یوز کیا ہے، فَوَدَا خَلْقَ الْإِنسَانَ مِن تین ثُمَّ نَسْلَهُ سُلَالَةٍ، اس طرح جو ہے نا ایک آیت کی مجھے ہمارے لیے بھی تو کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس انسان کو تو بنا، مطلب انسان کو بحیثیت مخلوق تو بنائے، لیکن وہ جو ہمارے جو جد امجد ہیں حضرت آدم، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مٹی سے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر آنے والی نسل کو پھر میں نے لوتھڑے سے جو ہے نا وہ اس کو کنٹینیو کیا. یعنی ہم بظاہر مٹی کی پیدائش نہیں ہے، ہمارا تو وہی بایولوجیکل پروسیجر ہے. تو اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار ایک مخلوق جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بڑے لاڈ اور پیار سے بنایا ہو، تو ہم تو بڑی اللہ کے قریب ہیں مخلوق، اور ہوں گے بھی، لیکن صرف وہ لوگ اللہ سے قریب ہیں جو اللہ کے واقعی ہونے چاہیے قریب، جو اللہ کو مان رہے ہیں، اور اللہ وہ اللہ بھائی دیکھو قائد صاحب، اگر میں کہوں کہ میں بہت ذہین ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک ذہین انسان ہوں، تو ذہانت کے ہم نے معیار بھی تو مقرر کر رکھے ہیں. بالکل ایسے. مثلا کلاس میں سب سے ذہین بچہ کون ہے؟ وہی جو فرسٹ آئے گا، اسی کو ذہین کہو گے. اور باقی سب تعویلیں بیکار ہو جاتی ہیں کیونکہ ایک جگہ اپنے پیمانہ مقرر کر رکھا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ تب بہترین ایک مخلوق بنو گے جب آپ اس ایگزام کو پاس کرو گے اور دنیا میں آؤ گے. تمام آزمائشوں کے باوجود جب آپ آخری سانس لے رہے ہوگے تو آپ کے زبان پہ کلمہ ہوگا، وحدانیت کے ساتھ آپ جا رہے ہوگے، تب آپ بہترین ہوگے. یہ معیار مقرر کر دیا نا. اچھا ایک اور چیز، یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین سانچے میں، بہترین اسٹرکچر میں. یہ جو اسٹرکچر ہے نا انسان کا، یہ بہترین اسٹرکچر ہے. اور واقعی مطلب میں اکثر یہ چیزوں کو دیکھتا ہوں، یار یہ بلڈنگ ہے نا، یہ بلڈنگ دیواریں دنیا کی کسی اور مخلوق کے دماغ میں کیوں نہیں آیا کہ یار یہ آئرن، یہ مٹی، یہ اس کو جو ہے نا ہم ایک جگہ جوڑیں گے اور اس سے بلڈنگ کریٹ ہو سکتی ہے، بلڈنگ بن سکتی ہے. سر دنیا میں سب سے تیز کون سا جانور دوڑتا ہے؟ انسان بھی جانور ہی بیسکلی اس دنیا میں نا. چیتا دوڑتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، انسان چیتے سے زیادہ تیز جا سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں، جبکہ چیتے سے زیادہ تیز دوڑ نہیں سکتا، لیکن تیز جا سکتا ہے. بھائی دیکھو، دوڑنے سے مراد فاصلہ طے کرنا ہی ہے نا. ہاں وہی نا. ہم چیتے سے زیادہ تیزی سے فاصلہ طے کر سکتے ہیں. زبردست. ہم شارک سے زیادہ تیز تیر سکتے ہیں. ہاں. ہم شاہین سے زیادہ اونچا اور اڑ سکتے ہیں. ہاں. مطلب ہم اپنے مدار سے باہر نکل سکتے ہیں. ایگزیکٹلی، یہ ہم اپنے مدار سے باہر نکل سکتے ہیں. یہ اپنے مدار سے باہر نہ نکل سکتے، نہ سوچ سکتے ہیں. اچھا مجھے نا ایک چیز بڑی وہ ہوتی ہے کہ یار یہ لینگویج بولتے آ رہے ہیں، ایک ایسی لینگویج جو سالوں سے بولتے آ رہے ہیں. کتے کو میں بھونکتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں نے ملٹیپل علاقوں کے سفر کیے، کتا ایک ہی طریقے سے کہیں میاؤں میاؤں کرتا نظر نہیں آئے گا آپ کو. یار ایک لینگویج جو ہے نا، کہاں سے انسان کو یہ پیدا فیل ہوا کہ نہیں یار یہ لینگویج نہیں، اب نہیں، یہ نہیں بول. اس چیز کو نا اس طرح نہیں، اب نیا نام ہونا چاہیے. ہم نے وہاں سے پھر ایک نئی لینگویج جو ہے نا بنائی. سر قائد صاحب، دو چیزیں جو میں سمجھ پایا ہوں نا، اگر میں آپ نے جو باتیں کی ان کو دیگر مذاہب سے جوڑوں تو سابعین تھے، قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے، ستارہ پرست تھے، اور میں بڑی ان کی ہسٹری پڑھ رہا ہوں اور
اس میں بڑے مزے کی چیز مجھے ملی ہے کہ جو برہمن ذات ہے نا ہندوؤں کی، یہ بھی وہیں سے آئی ہے. ان کی دو چیزیں ہیں. جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ بھائی کہ ان جو مخلوقات دیگر مخلوقات تھیں انہیں کرۂ ارض سے باہر نکال دیا. یہ مانتے ہیں کہ جوپیٹر مارس ان سب پر کسی جو اور مخلوقات ہیں ان کی حکومتیں ہیں. مارس میں کس طرح کی مخلوق رہتی ہے، وہاں کا حکمران کون ہے، جوپیٹر میں کون سی مخلوق رہتی ہے، وہاں کا حکمران کون ہے. الگ الگ مخلوقات ہیں. اور دوسرا ان کے اندر سے ہی آیا ری انکارنیشن کا. جیسے آپ نے کہا کہ سب سے جو لو سیل بتایا ہے، داب کا لفظ آپ نے استعمال کیا رینگنے کا، یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی گناہ گار انسان مرتا ہے نا تو اس کا پنرجنم ہوتا ہے اس کی کانشیس کا، سانپ کے رینگنے والوں کے شکل میں، کہ وہ سب سے لو لائف ہے. ایز اے پنشمنٹ. وہی نا، یہ آپ کو ہندوؤں میں بھی یہ وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کی کانشیسنیس میں سے جو ہے نا سیلف اویئرنیس نکل گئی ہے. اب وہ صرف روح ہے، روح کو پیوریفائی کر کے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایشور کی طرف جانا ہے یا برہمان کی طرف جانا ہے. سانپ ہے، پیوریفائی سانپ میں جیے گا مرے گا، کسی مچھلی میں آئے گا، جیے گا مرے گا، کسی اور جانور چوپائے میں آئے گا، جیے گا مرے گا، کسی پرندے میں آئے گا، جیے مرے گا، پھر انسان پہ ایک اور موقع ملے گا. یہ سرکل اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ نیکی کی حالت میں نہ مر جائے، تاکہ وہ ڈیوائن سے جا کے مل جائے اس کی روح. یہ ان کا کانسیپٹ ہے. اور یہ اس میں سر آپ کے جو مونوتھیسٹک ریلیجنز ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ اس لیے اتنی ریولیوشنری ہے کیونکہ ایک ایسا انسان، بلکہ ابھی تک جہاں تک میں نے پڑھا ہے سر 15 یا 16 اسپیشیز ملی ہیں ہیومنوائڈ فارم کی. وہ نا ہیومنوائڈ مطلب اس طرح سے اس میں نیاندرتل وغیرہ بھی آ گئے. یعنی حضرت ابراہیم کے آنے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہیومن کائنڈ کو ایک حد تک یہی نہیں پتا تھا. آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے ہیں. پھر آپ کا پورا وہ اینوک والا پورا سین ہوا ہے، واچرز والا سین ہوا ہے. سویلائزیشن ایک طریقے سے وائپ آؤٹ ہوئی ہے. لیکن سر اس میں پھر ایک وہ قصہ بھی آ جاتا ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے جو کہہ رہا ہے آپ نکل جائے کوئی کشتی پہ، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. اب ڈز دیٹ میک اینی لاجیکل سینس انلیس کہ اس پہاڑ سے کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ راستہ نکل رہا تھا. وہ الگ بات ہے کہ کہانی اینڈ میں کہہ رہی ہے کہ وہ بھی ڈوب کے ختم ہو گیا. لیکن آپ جیسے ہی فلڈ کے بعد ہسٹری کو اٹھانا شروع کرتے ہو، یا تو ان کی ہسٹری مل رہی ہے آپ کو ہیبروز کی جو 6000 سال کی ہے، یا پھر آپ کو میسوپوٹیمیا، ایجپٹ یہاں کی مل رہی ہے. اور ایجپٹ کے اندر جو مین 3 بڑے والے پیرامڈس ہیں، ان کی جب آپ کاربن ڈیٹنگ کرتے ہو، اسپنکس کی کرتے ہو، تو یہ ایجپشن سویلائزیشن سے زیادہ پیچھے جا رہے ہیں. جو فرعون آئے ہیں یہ تو ریسنٹ ہے نا سر، یہ تو 5 یا 6 ہزار سال کی سویلائزیشن تھی. ایک یہ ہو گئے اور ایک آپ کے پرشینز ہو گئے. یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چل رہے تھے اور انہوں نے 5-6 ہزار کی ڈاکیومنٹیشن کی ہوئی تھی جس میں اس طرح کے الگ الگ لیجنڈس تھے کہ اس ستارے سے یہ کیریکٹر آئے ہیں، وہاں سے یہ آئے، انہوں نے آ کے ہمیں یہ والی نالج دی، اس نے آ کے یہ والی نالج دی. یہ کھچڑی چل رہی تھی. اگر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ چیزیں ریویل نہیں ہوتی تو آپ کا جو کارمک سائیکل ہوتا ہے، جو کہ آپ کو سارا پیگن ریلیجنس میں ملے گا کہ آپ کو ڈیوائن سے ڈائریکٹ نہیں کنیکٹ کیا جا سکتا، اوتار کے تھرو جانا ہے، وہ نان اسٹاپ چلتا رہے گا. مطلب جو کہتے ہیں نا قرآن الحکیم ہے یا پھر یہ ایبراہیمک ریلیجنز ہیں، مونوتھیسٹک ہیں، یہ انسان کی سول کو کارمک کیا کہتے ہیں اس چکر ویو سے باہر نکالنے کے لیے باقاعدہ یوز ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو کنورٹ کر پا رہے ہو تو اس کی سول ایکچولی فری ہو رہی ہے. یہ تو فیکٹ ہے. ایک چیز میں اکثر سوچتا ہوں، مجھے بڑی وہ ہوتی ہے کہ جیسے اب ہم رہ رہے ہیں اس دنیا پہ اور ہماری نظروں سے بہت ساری مخلوقات اوجھل ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں. کیا پتہ کوئی ایسی مخلوق رہ رہی ہو جو یہ سوچ رہی ہے یار ہم یہاں کے حکمران ہیں اور ہم ان کی نظروں سے اوجھل ہوں. اگر ایسا ہو کتنا مزہ ہے. پیرل چل رہی ہو ہمارے ساتھ یونیورس. اس کو کہتے ہیں ٹائپ 4 سویلائزیشن کارڈیشپ اسکیل میں، کہ پورے یونیورس کی انرجی پرفیکٹلی سنکرونائزڈ ہے، ساری کی ساری کنزیوم بھی کر رہے ہیں اور ایک آلٹرنیٹ یونیورس کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں. یہ اتنا کمپلیکس کانسیپٹ ہے کہ ابھی تک فلم میکنگ میں اس کو ایکسپریس ہی نہیں کیا جا سکا ہے. میکسیمم جو گئے وہ اسٹار وارز تک گئے which is 3.6 کارڈیشپ اسکیل. اسی جگہ اسی دنیا میں مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو پیرلل یونیورس کی بات کریں نا. ایک ایسی سویلائزیشن یا ایک ایسی اینٹی جو پورے یونیورس کی انرجی پرفیکٹلی ہارنس کر پا رہی ہے تو وہ آپ کو کنٹرول کر رہی ہے نا. آپ ان کے لیے کھانا ہو، فوڈ ہو. بھائی صاحب وہی میٹرکس میں بھی یہ کانسیپٹ ایکسپلور کیا گیا ہے نا. کسی کے لیے ہم بھی تو چونٹیوں کے موافق ہوں گے. ہاں نا بالکل ایسے ہی. کارڈیشپ اسکیل پہ 4 سویلائزیشن کیا فرق پڑ رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ چونٹیاں پڑی ہوئی کھیل رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، ہم دھیان بھی نہیں دے رہے. تو شاید کسی مخلوق کے لیے ہم ایسے بھی ہوں کہ دھیان دینے کے قابل بھی نہ ہو. یا بالکل یہ تو اور ہی زیادہ وہ کہ فار ایگزامپل ان کے لیے یہ آسمان میں ٹریول کرنا بھی اتنی کوئی ڈیفیکلٹ بات نہ ہو، وہ اتنے جائنٹس ہوں. دیکھو اب ہر اپر ڈائمینشن کے لیے نا لوور ڈائمینشن جو ہے کسی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں ایسا ہی کوئی ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا کوئی ویلیو نہیں. بہت زبردست زبردست. سمجھ رہے ہیں جیسے ہمارے لیے ہم سے اوپر 7 ڈائمینشنز تو ہمیں پتہ ہیں جو قرآن پاک بھی بتاتا ہے، 7 زمین 7 آسمان. اور اگر ایسا ہو
کہ جو 7 زمینوں اور 7 آسمان کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس طرح ہو کہ یہ 7 جس طرح وہی ڈائمنشن والی بات ہے نا، پیرالل ایک ہی جگہ پہ چل رہی ہوں، جیسے ٹائم زونز اور ٹائم ڈائلیشن کا تھیوری بتائے گی، وہ اس طرح وقت الگ الگ چل رہا ہے الگ الگ چل رہا ہو سب کے لیے. اور جب اللہ پاک تخلیق کی بات کرتا ہے نا تو صرف اس ڈائمینشن کے لیے کہتا ہے میں اس کو ستاروں سے سجایا، یہ صرف اس ڈائمینشن کے لیے. اور اگر دیکھا جائے نا کہ دنیا پہ زندگی کا قیام ہو جانا، تمام سیارے ستارے اپنی اپنی جگہ صحیح سے الائن ہیں تو یہاں پہ زندگی ممکن ہے. ایسا ہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب اسی دنیا کے لیے الائن ہوئے. ایسا بالکل ایسا ہی لگتا ہے. صحیح بات ہے. حدیث ہے نا، ان دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. کیسا صاحب میں آپ کے سامنے کچھ اور ڈائمینشنز بھی ریویل کرنا چاہ رہا ہوں ابھی. 7 آسمان تو پتہ چل گیا آپ کو، 7 ڈائمینشنز. کرسی جو ہے وہ بھی ایک ڈائمینشن ہے. کرسی پر عرش بھی ہے، وہ ایک الگ عرش ایک الگ ڈائمینشن ہے. یا اللہ. اللہ پاک ہے، وہ سب سے پاک. اب جو عرش ہے نا وہ نیچے سب سے پاک ہے. ہاں وہ ایک ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ. ہاں بلکہ نہیں، کرسی سے پہلے آپ کی جنت ہے. جنت سے اوپر جنت بھی ایک ڈائمینشن ہے الگ. جنت ایک الگ ڈائمینشن ہے. جنت جہنم ہے، پھر عرش ہے، اس کے اوپر کرسی ہے. نہیں، کرسی کے اوپر عرش ہے. کرسی مطلب آپ کا تھرون ہوا نا. نہیں، کرسی کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فٹ سٹول کہا جاتا ہے، کچھ ڈفرینٹ اس کے، لیکن کچھ کلیئر نہیں ہے. اس کو پھر ایگزیکٹ عربک میں گھس کے سمجھنا پڑے گا. صحیح ہے، یہ وہ کرسی نہیں ہے جس کو ہم کرسی سے مثال دیتے ہیں. یہ ہماری والی کرسی نہیں ہے. ہاں یہ کچھ اور ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ اوپینین ہے اسکالرس کے. ایسے ہی کچھ اس اسکالرس پہ ہم کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے. اور ہر ڈائمینشن کا الگ ٹائم چل رہا ہے. ہر ڈائمینشن تک الگ مخلوقات کی رسائی ہے. اب کرسی سے اوپر کی جو ڈائمینشن آ جاتی ہے عرش کی، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی رسائی نہیں ہے. ایسا ہی. ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈائمینشن کو پار کیا تھا. پردہ تھا پھر بھی بیچ میں، پردہ رہا، لیکن اس ڈائمینشن پہ گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں جا سکتے. کوئی بھی مخلوق اللہ پاک نے پیدا کی ہے، اس وہ مخلوقات اس ڈائمینشن تک نہیں گئی جہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے. آئی گیس یہاں پہ پھر وہی کافی اسکالرز میں ڈبیٹ بھی شروع ہو جاتی ہے نا کہ خالی مطلب اسپریچولی گئے یا پھر فزیکل فارم میں بھی گئے. یہیں پہ یہ ڈبیٹ شروع ہوتی ہے. فزیکلی گئے، کیونکہ اگر اسپریچولی خواب میں جانا ہوتا تو یہ تو معجزہ نہیں نا. پھر یہ تو اگلے بندے پھر انکار بھی نہیں کرتے. اور یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہاں لے جانے کے لیے کوئی اسپیشل تیاری کی گئی ہو، تیاری کروائی گئی ہو. کیونکہ جب قرآن پاک کو بھی ان لاک کرنا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نہیں بول سکتا، حالانکہ ریپیٹ کرنا تھا جیسے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے بھینچا 3 دفعہ. جب وہ لاکس کھلے، وہ بیریئر ٹوٹے، تو قرآن پاک رواں ہو گیا. ٹھیک اسی طرح ممکن ہے قاضی صاحب کا ڈیٹیل پتا آپ کو واقعہ معراج کی، کہ وہ سفر کروانے کے لیے بھی کچھ اسپیشل کوئی شے ہو، کچھ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو. سواری کا ہمیں پتہ چل گیا کس سواری میں وہ گئے تھے. اس کے علاوہ کچھ تھا اس کے جو ڈیٹیل آتی ہیں جس کی. یہی ہوا نا کہ آپ اچھا سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دروازے سے باہر نہیں آئے تھے، آپ کو چھت پھاڑ کے باہر نکالا گیا تھا. حضرت ام ہانی کے گھر پہ آپ سو رہے تھے. 2 روایات ہیں، یا تو بیت اللہ کے قریب سو رہے تھے ام ہانی کے گھر. ام ہانی کے گھر سے حضرت جبریل جب ان کو لے کے چھت پھاڑ کے باہر نکال کے لے کے گئے تو باہر بیٹھ کے سب سے پہلے دل نکالا گیا اور دل کو دھویا گیا. وہی آب زمزم سے دل کو دھویا گیا. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب دل دھویا گیا تو دل کو مطلب ایک طریقے سے تیاری کروائی گئی کہ بھائی آپ کو سفر کرنا ہے، ٹریولنگ کرنی. کیونکہ اگر ہم یہ بولیں، ہم یہ سوچیں کہ اس دل کو دھونے کا مقصد یہ کہ وہ جو ورلڈلی ڈیزائرز ہیں ان کو باہر کرنا، ان کو نکالنا، تو وہ بچپن میں ہو چکا تھا 4 سال کی عمر میں. یہ شک و صدر پہلے بھی ہو چکا تھا. پھر جب آپ بیچ میں رکتے رکاتے مدینہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر، اور وہاں تک جب آپ وہاں پہنچے بیت المقدس اور آپ نے امامت کروائی، امامت کے بعد جب آپ باہر آئے تو پھر آپ کے سامنے 3 یا 2 پیالے رکھے گئے. کچھ روایت میں 3 ہے، کچھ میں 2 ہیں. اس میں ایک میں تھی شراب اور ایک میں تھا دودھ. اگر تیسرا پیالہ ہے تو اس میں ایک میں شہد تھا. تو پھر آپ علیہ السلام نے دودھ چوز کیا اور آپ نے اس دودھ کو پیا. تو حضرت جبریل نے کہا کہ آپ نے نیچر کو چوز کیا ہے، آپ نے نیچر کو کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ حرام تو آپ نے ویسے ہی ہٹا دیا. اب شہد اور دودھ میں سے حلال تو دونوں ہے، لیکن شہد کو نگلنا اتنی بڑی کوانٹٹی میں مشکل ہے. تو آپ نے آسان چیز لی، یہ آپ نے نیچر کو. اب اس دودھ میں کیا تھا جس کو آپ کو پلایا گیا، وہ بھی ایک پریپریشن کا ایک کانسیپٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی طریقے سے تیار کرایا گیا. اور پھر ہر چیز میں نا، ہر جگہ پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی فزیکلی
معراج فزیکل ہوئی ہے. مطلب اگر کوئی بندہ خواب میں جا رہا ہو یا اسپریچولی جا رہا ہو تو سامنے والے کو اگر آپ بتائیں گے کہ میں اسپریچولی گیا ہوں تو شاید وہ پھر ہنسے بھی نہ, انکار بھی نہ کرے, کیونکہ یہ خواب تو پھر معجزہ تھوڑی ہوگا. یہ تو خواب میں کوئی میں کہاں چلا جاتا ہوں, ہاں وہ اس میں کیا ہو سکتا ہے, کل US گیا تھا میں, تو وہ کوئی معجزہ نہیں ہے. اب اگلے بندے کا انکار کرنا اور مذاق اڑانا اس بات کا, پھر ان کا وہ بیت المقدس کی نشانیاں پوچھنا, یہ ساری چیزیں یہ تو پھر ظاہر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی تھی, اور اس پہ ہی اکثر علماء کا کچھ آپ کہہ رہے ہیں, کچھ علماء اس طرف گئے. نہیں, یہ وجہ ایک بولنے کی, آج کل آپ کو یہ ویسٹرن سائڈ پہ اور یورپ میں ٹرینڈ ملے گا, یہ بڑا موٹا سا ورڈ ہے, اس کو کہتے ہیں آیوواسکا, کیونکہ پچھلی 2 جو جنریشنز گئی ہیں وہ زیادہ تر ایتھیسٹک گئی ہیں, تو ان کا ریلیجن سے کوئی کنیکشن تھا نہیں. تو اب ان میں آپ کو انگزائٹی کے اور مینٹل ڈس آرڈرز بہت مل رہے ہیں, اور اب وہ ایک پوائنٹ وہ آگے ہے کہ تھراپسٹ اور وہ یہ نا آپ کے جو SSRIs کہلاتے ہیں, بیسکلی سپریسنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس پرابلم کے لیے دیا جاتا ہے, وہ پرابلم کو سالو نہیں کر رہے, تھوڑی عرصے کے لیے آپ کی نروس سسٹم کو آف کر دیتے ہیں. تو اب آلٹرنیٹ میڈیسنس کو ڈھونڈتے ہوئے لوگ وہی ساؤنڈ اور فریکوینسیز کی طرف آ رہے ہیں, اور دوسرا یہ ایبوریجنلس کی طرف جا رہے ہیں, جن کا یہ کوئی 4-5 ہزار سال سے کلچر رہا ہے کہ یہ سرٹن ڈرنکس ہے, جس میں آیوواسکا آج کل سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہے. اور اس کا وہ کیا کہتے ہیں نا, اس کا پروڈکٹیوٹی ریٹ بہت اچھا آ رہا ہے, کہ جو لوگ یہ ٹرپ کر کے آ رہے ہیں وہ پورا 1-1.5 ہفتے کا سیٹ اپ ہوتا ہے, وہ ایک بندہ بیٹھتا ہے جنگا لالا کر کے آپ کو جو ہے ڈرنک پلاتا ہے, لوگوں کا 12 سے 14 گھنٹے کا ایک پورا انٹریکشن ہوتا ہے, جس میں ان کے پاس ایسی بھی نالج آ رہی ہوتی ہے جو ان کے پاسٹ اینسسٹرس کی ہوتی ہے یا پھر کسی ڈیمن سے انٹریکٹ کیا ہوتا ہے. ہر بندہ الگ چیز بتا رہا ہے, لیکن اس کا جو آگے سے آفٹر افیکٹ آ رہا ہے نا, وہ لوگوں کے اندر سے ڈپریشن ختم ہو رہا ہے, انگزائٹی ختم ہو رہی ہے. میں اس وجہ سے یہ چیز آگے سے پوچھنا چاہ رہا تھا, کیونکہ آن اے اسپرچوئل لیول تھیراپی کے لیے یہ اس وقت یوز ہو رہا ہے. اس طرح کی ڈرنکس جو کہ آپ کو, اب وہی ہے, یہاں پہ کنفیوژن آ جاتا ہے کہ وہ ایکچوئل میں ایسٹرل ٹریول کرا رہے ہیں, وہ آپ کو لوسینیٹ کرا رہے ہیں, کرا کیا رہے ہیں, وہ تو پی کے ہی پتہ چلے گا. اچھا, اس میں پھر ایک اور بھی ایلیمنٹ آ سکتا ہے نا, کہ دیکھیں جو انزائٹی اور ڈپریشن وغیرہ کی جو چیزیں ہیں, یہ تو ظاہر ہے فزیکلی تو ایگزسٹ نہیں کرتی نا, یہ دماغ کا وہی نا, ان کو کہتے ہیں 4 ڈائمینشنل یا 5 ڈائمینشنل چیز ہے, جیسے محبت جو ہے 4 ڈائمینشنل چیز ہے. بالکل, یہ آپ کے جسم سے اس کا تعلق نہیں ہے, جسم سے مطلب جسمانی ایلیمنٹ کچھ بھی نہیں ہے. اب اس روحانی کہہ لیں یا نان فزیکل ایلیمنٹ میں دوسری مخلوقات کا کتنا رد عمل ہے. فار ایگزامپل کسی بندے کو ڈپریشن میں دھکیلنے میں ایک ایسی مخلوق کا کتنا رد عمل ہے جو نظر نہیں آتی, کیونکہ ڈپریشن بھی نظر نہیں آتی, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ وسوسے ڈال کے. یہاں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں گا, میں جو پڑھی نا ٹیسٹمنٹ آف سولومون, تو ٹیسٹمنٹ آف سولومون میں نا ان تمام جنات کا ذکر ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیے گئے تھے. ٹھیک ہے, کہ پہلے ایک جن کو قابو کیا گیا, وہ کہ کسی مزدور کے اوپر تھا, پھر اس جن کے ذمہ داری لگا تو باقیوں کو لے کر آئے گا, وہ ایک ایک کر کے لے کے آیا. ہر جن نے بیلزبوب سے لے کر جتنے بھی جنات آئے, ان تمام نے خود کو کسی نہ کسی بیماری سے ریفر کیا. میں دماغ پہ قبضہ کرتا ہوں, میں دل پہ قبضہ کرتا ہوں, میں پاگل پن کرتا ہوں, میں نفرت پھیلاتا ہوں. یہ تمام جو تھی نا, نفرت, حسد, جلن, یہ تمام جنات تھے. مطلب ایک طرح سے انہوں نے ہیومن باڈی کو خوراک بنایا ہوا تھا. یہ ڈپریشن, انزائٹی, یہ تمام چیزیں نا, یہ ان کی ڈائمینشنس کی چیزیں ہیں, مخلوقات ہیں یہ جو آپ پہ حاوی کرتے ہیں. کتنی زبردست آیت ہے. مجھے ایک آیت یاد آ رہی, میں ڈھونڈتا ہوں, آپ جب تک کچھ اور ڈسکس کریں. آپ اس کا ذکر کر رہے تھے آپ, سر یہ کیا نام تھا, اس کو کہتے ہیں آیوواسکا. اس نے ایک ریولیوشنری امپیکٹ مارا ہے نا, کیونکہ ابھی تک جتنے بھی آپ ڈرگز مارکیٹ میں یوز کر رہے ہو تھیراپی کے لیے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جن کو شیطان نے اپنے مس سے خپتی پاگل کر دیا ہو. مس کہتے ہیں ٹچ کو, ٹچ سے. اس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ شیطان کا ٹچ who is being beaten. اچھا, یہاں پہ ٹرانسلیشن کو کیا کی ہوئی ہے, those who consume interest cannot stand on the day of resurrection except as one stands who is being beaten by Satan into insanity. beaten by, بہرحال بیٹن کا نہیں لفظی ترجمہ صحیح بنتا, ٹچ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی. سر اس کو آپ سائیکالوجی میں دیکھیں نا, اگر آپ کے اوپر لون ہے تو ایک کمپلسو تھاٹ ہے جو آپ کو دن میں کم از کم 2 یا 3 بار آئے گی, اور جتنا لمبا لون ہے اتنے عرصے تک وہ تھاٹ ریپیٹیولی آئے گی. اب ایک تھاٹ جو پازیٹیو ہوگی وہ آپ کو موٹیویشن دے گی, ایک نیگیٹو تھاٹ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم, چاہے آپ نے مارگیج لیا ہوا ہو یا کسی کا آپ نے لون اتارنا ہو, اگر آپ باؤنڈ ہو نا اور وہ دینا ہی دینا ہے اور ٹائم کے ساتھ ویلیو بڑھ رہی ہے تو وہ آپ کو ڈپریشن کی طرف کھینچے گا, گارنٹیڈ کھینچے گا. اس میں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ اگزامپل جو اللہ نے دی ہے کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان کسی کو ٹچ کر کے پاگل بنا دے.
पागलपन की ये डेफिनेशन है ना, पागलपन असल में मेंटल डिजीज है ना, मेंटल डिजीज है. वो नजर थोड़ी आ रही है आपको. एग्जैक्टली. मुझे आप कह रहे हो बड़ी, मुझे तो मेरे लिए बड़ी नई चीज़ है और बड़ी मजे की आपको चीज़ है. बुक ऑफ टेस्टमेंट ऑफ सोलोमन नहीं भेजूंगा, बुक ऑफ फिनोगी मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन में, मेरे पास पिकर ट्रिक्स में पढ़ रहा हूँ आजकल. पिकर ट्रिक्स एक अलग चीज़ है भाई. अच्छा, हाँ दरअसल वो हर एक के लिए नहीं है, वो हर एक के उसको लिए टाइम नहीं है देना वो. पड़ता है. बहुत हैवी किताब है. चलो ऑफ कैमरा इस पे थोड़ी सी बात करें, मैंने अभी वीडियो भी करनी है थोड़ी सी. चलें ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज का सेशन यहाँ पे एंड करें, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ठीक है. लेकिन इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे. क्योंकि ये मतलब मुझे लग रहा है अभी हम कंक्लूड इसको सही तरह कर नहीं सके, इसको कंक्लूड हाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मेरा पॉडकास्ट का बनता नहीं है. इसमें मेरे ख्याल में एक और चलेगा इसका सीन. यार ये बहुत बड़ा है, ये topic टॉपिक है. ही जो है ना ये काफ़ी बड़ा है. ये 4 घंटे का सेशन करते हैं, हो जाएगा. सोचे ना तलत भाई, ये सोचें एक चाय और मंगाओ. फॉर एग्जाम्पल तलत भाई ये सोचें कि मैं, जहांगीर और तलत भाई यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमें कोई और नज़र नहीं आ रहा. इसी जगह पे 3 बंदे और पॉडकास्ट कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं. अगर ऐसा हो फिर इसको वो है ना इसको मल्टीपल यूनिवर्सेस थ्योरी कहते हैं. अच्छा, यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मोनोथियस्टिक रिलीजन्स में मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और पेगन्स में क्या है. क्योंकि जब आप मोनोथियस्टिक में जा रहे हो ना, तो आप कह रहे हो सारी रियलिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं. मैं अल्लाह ताला से चूज़ करने की मुझे एबिलिटी मिली हुई है कि मुझे इस वक्त अपने लिए क्या मैनिफेस्ट करना है. एग्जैक्टली. लेकिन पेगन्स की तरफ आप जा रहे हो तो वहाँ पे क्या है, आप उस मैटर को थ्रू क्या कहते हैं ना, फोकस क्रिएट कर रहे हो. वो एग्जिस्ट नहीं करता. आपके अंदर वो एनर्जी है जो क्रिएशन की एनर्जी है, जो आप ट्रांसफर करोगे और रियलिटी आएगी. ये इतने खतरनाक कॉन्सेप्ट हैं सर. अच्छा यहाँ मैं एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा. मतलब ये तो डिस्कस करना है, खुद भी करना है. 4 घंटे का सेशन है सर ये. बहुत सारे दोस्त जो है ना इंडिया से बांग्लादेश से भी मैसेजेस करते हैं बहुत सारी चीज़ों के हवाले से. तो समीर इरफान नाम है बंदे का, उसने मुझे मैसेज किया कि जहांगीर भाई, एक तो पहले तो शुक्रिया कर रहा था आप दोनों का भी कि आप लोग की वीडियोस देख के ना डायमेंशंस, मल्टीवर्स, ये सब चीज़ों के बारे में जानने की चाह होती है. तो एक कह रहे मैं अपने दोस्त से बैठा बातें कर रहा था, आप लोगों की वीडियो डिस्कस कर रहे थे हम. वो एक थ्योरी हमने निकाली कि अल्लाह पाक ने ना हमें सिरात मुस्तकीम पे ही पैदा किया है. जो गलत कहते हैं ना, हम सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ता चलने वाला रास्ता, उसके अलावा जो है बहुत सारे रास्ते कर दिए हैं और कहा बस इस पे चलते रहना. वो हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं, नफ्स की ख्वाहिश, दिल ख्वाहिश, जो हम वो रास्ता चेंज कर लेते हैं. मैं कहा बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हो आप कि अल्लाह पाक ने कलम कह दिया था लिख दे सब कुछ, तो हर इंसान की अरबों रियलिटीज़ उसने लिख दी. जहांगीर है, जहांगीर के अरबों उसने रख दी कि जहांगीर 3 साल की उम्र में ये चीज़ चूज़ करेगा, एक अलग यूनिवर्स खुल जाएगी. तो अलग यूनिवर्सेस हैं. हमने सिर्फ ये चूज़ करना है हमने कौन सी यूनिवर्स पे बैठ के सफ़र करना है. हक वाली पे, शर वाली पे, ज़ाती फ़ायदे पे, इंसानों के फ़ायदे पे, हर फैसला हमारा हर येस और नो एक नई यूनिवर्स खोलता है. यहाँ पे मुझे लिटरली अल्लामा इकबाल को कोट करना होगा, सॉरी मैंने आपको काट दिया. वही ना सर, खुद ही वाला शेर याद आ जाता है इस पे, खुद ही को कर कि अपने आप को इस लेवल पे लेके आओ कि सारी रियलिटीज़ आपको दिख रही हो, आप चूज़ कर सको कि आपको आगे क्या करना है, बजाय कि आप डिपेंडेंट हो कि आपके साथ क्या हो रहा है. एग्जैक्टली. चूज़. जो आपने बात की ना इसमें, जैसे आप कहते हैं ना कि कुरान की आयत है कि ना सूरह फातिहा की इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि हमें हिदायत दे सिरात मुस्तकीम की तरफ. अब यहाँ पे स्कॉलर्स ने, उलमा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हिदायत दरअसल है क्या. हिदायत की एक किस्म तो ये कि फॉर एग्जांपल मैं नीचे जाऊँ, मुझसे एक बंदा बोले कि यार ख़याबान बुखारी का है, तो एक तरीका तो ये मैं उसको बोलूँ आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ. हिदायत ये नहीं है. अल्लाह ने जो आपको हिदायत दी ना वो ये है कि मैं उसको रास्ता बता दूँ, यार यूँ जाओगे, यूँ मुड़ोगे, यहाँ है ख़याबान बुखारी. अब उस बंदे के पास चॉइस है. अगर मैं उसको बिठा के ले गया तो मैंने तो चॉइस ख़त्म कर दी ना. एग्जैक्टली. क्या बात है, क्या बात है. अब ये चीज़ है ना, अब उसमें ये कि मैं उसको रास्ता बता दूं, तो अल्लाह दरअसल अल्लाह से हम ये हिदायत मांग रहे हैं. अब ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में बताएंगे ये रास्ता चुनो, यहाँ से यूँ जाओ, ये कर लो, जन्नत मिल जाएगी. अब अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी को बताऊं कि बस सीधा जाओ और दाएं तरफ मुड़ जाओ तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी, हाँ, ठीक है, ये हिदायत मिल गई. मैं सीधे जाऊं बाएं तरफ मुड़ जाऊं, नहीं वो अल्लाह पाक यार क्या यार. समझ रहे, अल्लाह पाक ने मुझे हिदायत दी है, तूने चूज गलत किया है बच्चा. ऐसा ही. ये कैसा. अब मैं इसको एंड करता हूँ, अब इसको एंड कर दिया, स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया मुझे एंड करने का. क्या कहते हैं आप सर? हाँ सर, यहाँ ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करते हैं. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे मैं बात करना चाहूँगा अगले टॉपिक्स पे. इंशाल्लाह. कहाँ से वो बेबीलोन से किस तरह से सफ़र किया, मिस्र गया, बैतुल मक़दस गया. प्रॉफिट्स की सीरीज शुरू करें. हज़रत इब्राहीम से बिस्मिल्लाह करते हैं. चलें डन है. इंशाल्लाह. अगली वीडियो इंशाल्लाह. उम्मीद करते हैं आप लोग को कुछ सिखा पाए होंगे, समझा पाए होंगे. कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ आई हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मज़ीद कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं. कोशिश करेंगे कि वीडियो की तादाद बढ़ाई जाए,
اور اللہ پاک ہدایت دیں قائی صاحب کو بھی اور طلعت صاحب کو بھی کہ یہ زیادہ ٹائم دیں ہمیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو شوٹ ہو سکیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر اپنی فیملی کے ساتھ ضرور کیجیے گا, اور تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.